الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، ڈاروین کیا کہتا ہے وہ تو 20 دفعہ بتا چکا ہوں میں۔ ہم تو وہ مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ منہ سے بولیے نا، مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تاریخ کا وہ دور ہے کہ اس وقت کوئی بیٹھ کے یہ سارے منظر دیکھ نہیں رہا تھا۔ ہمیں تاریخ دان، ہسٹری لکھنے والے ماضی کی چیزوں کا بتاتے رہتے ہیں، فلاں سن میں یہ ہوا تھا، پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی؟ ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم میں؟ بولیں بھائی کیا ہو گیا؟ دوسری میں ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے؟ نہ ہمارے ابا نے اپنی آنکھوں سے پہلی جنگ عظیم دیکھی، نہ ہمارے ابا نے دوسری جنگ عظیم دیکھی۔ ہم نے تاریخ دانوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا ہمیں ایسے ہوا تھا، کیونکہ اس وقت بھی لکھنے والے، پڑھنے والے لوگ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کتابیں لکھنے والے، خبریں چھاپنے والے لوگ موجود تھے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ کیا احوال بیتے اور انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود تھا؟ تو یہ بات ہمیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں کی آپس میں کتنی جنگیں چلی ہیں، کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں، لیکن تینوں کا اتفاق ہے کہ انسانیت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے۔ جب تین مختلف نظریات کے لوگ کسی ایک بات پہ جمع ہو جائیں تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کا سورس آف نالج ایک ایسی چیز ہے جس پر تینوں متفق ہیں، لہذا یہ اس چیز میں اختلاف نہیں کر رہے۔ ورنہ دشمن کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو غلط قرار دینے کی کوشش کرے۔ تو تینوں کی جو سورس آف نالج ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ تینوں کا دعویٰ یہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا کہ آدم اور حوا یہ دنیا کے پہلے انسان تھے، ہمیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اور تورات نے بتایا۔ اور تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں انجیل نے اور عیسیٰ ابن مریم نے بتایا، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانے میں صدیوں کا فرق ہے، لیکن دونوں کے بیان ایک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی انسان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام، اور ان کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا اماں حوا کو۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو عرب میں، جہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک کوئی پیغمبر گزرا ہی نہیں، ان کا آپس میں عیسائی اور یہودیوں سے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں، بلکہ یہودی عیسائی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر تم میں بھی مبعوث کیے گئے ہیں، تو ان کو تعلیمات کہاں سے دیتے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے بھی کیا کہا کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم سے۔ اور بالکل وہی واقعہ بیان کر رہا ہے قرآن اپنے الفاظ میں جو تورات بیان کر رہی ہے اور جو انجیل بیان کر رہی ہے۔ تو دنیا کی اتنی بڑی قومیں، اتنی زیادہ قومیں، اتنے اربوں کروڑوں خربوں افراد جب کسی ایک خبر پہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ میں ایک اور آسان مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ میں یہ اتنے ایک چھوٹی سی بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنے دلائل مجھے اس لیے دینے پڑتے ہیں کہ آج لوگوں نے جو علم جہاں سے لینا چاہیے تھا وہاں سے لینے کے بجائے کہیں اور سے لینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے آسانی سے بتاتے تھے آدم علیہ السلام، لوگ کہتے تھے اچھا بھائی آدم علیہ السلام، بھائی کیسے مان لیا ہماری ابتدا آدم سے ہوئی؟ بھائی تورات، انجیل، ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھو، سب کہتے ہیں کہاں سے ہوئی؟ آدم سے۔ اب سائنسدان کیونکہ اس کے خلاف بہت کچھ کہہ رہے ہیں نا، لہذا اب یہ بتانے کے لیے کہ ہم بندر سے نہیں بنے، ہم آدم سے بنے ہیں، یہ بتانے کے لیے اب ہمیں دلائل کے انبار لگانے پڑتے ہیں۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، آپ کہیں بیٹھے ہوئے، کسی نے آ کے آپ کو خبر دی کہ فلاں جگہ پہ حادثہ ہوا ہے، 6 آدمی مرے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا، 6 آدمی مرے ہیں۔ دوسرا اس کا دشمن وہ آیا کہتا ہے ابے جھوٹ بول رہا ہے، اس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے۔ کیا جھوٹ بول رہا ہے بھائی؟ او بھائی حادثے میں 6 نہیں 12 آدمیوں کا انتقال ہوا ہے۔ تیسرا ان دونوں کو غلط کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ دونوں ایک نمبر کے پھینکو ہیں، ان کا کام ہے جھوٹ بولنا۔ حادثہ ہوا ہے، ایک بندہ بھی نہیں مرا، صرف زخمی ہوئے ہیں۔
چوتھا آتا ہے کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ جھوٹ بولنے کا سب لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کوئی کہہ رہے ایک بندہ بھی نہیں مرا، سب زخمی ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہے 6 بندے مرے ہیں، کوئی کہہ رہے 12 بندے مرے۔ بھائی حادثے میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پوری بس الٹ گئی اور 50 آدمی مرے ہیں، سب کے بیانات میں کیا ہے؟ ٹکراؤ۔ لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ حادثہ بہرحال بولو ہوا ہے۔ اتنے ساری متضاد خبروں میں جو کامن جو چیز ہے، قدر مشترک جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن، سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ حادثہ ہوا ہے۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہودیوں کا مذہب موسیٰ علیہ السلام سے، عیسائیوں کا مذہب عیسیٰ ابن مریم سے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی ماضی میں ایسی خطرناک بھیانک جنگیں چلی ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی ہمیشہ نفی کی ہے۔ یہودیت نے کوشش کی ہمارا مذہب دنیا میں غالب آئے، اور معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے حلالی نہیں انہوں نے حلالی ماننے سے انکار کر دیا۔ اتنی بڑی دشمنی، اور عیسائیوں کی یہودیوں سے دشمنی کہ ایک سچے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، پھر ان دونوں کی مسلمانوں سے دشمنی، لیکن اس کے باوجود تینوں اس پر متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آدم سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خبر مل بیٹھ کے بنائی نہیں جا سکتی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ کہوں گے مفتی صاحب اس بحث میں کیوں پڑ گئے؟ آدم علیہ السلام سے ہماری ابتدا ہوئی ہے تو کیا کرنا ہے ابھی؟ آپ کو اس سلسلے میں بلایا ہم نے کینیڈا ہے؟ کیا یہ موضوع ٹاپک لے کے آپ بیٹھ گئے؟ آدم علیہ السلام سے ہم بنے ہیں۔ ایک چھوٹا سا چٹکلا پہلے سنا دوں تاکہ یہ بتانے کے لیے نا کہ ہم تاریخ دانوں سے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا، کون بتاتا؟ تو یہ آسمانی کتابوں کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہمارے پاس اس بارے میں کوئی سورس آف نالج ہو نہیں سکتی، لہذا اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے۔ اس سے پہلے تو تاریخ ہی نہیں تھی نا۔ ایک اونٹ تھا، اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا، یہ تینوں کسی جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ جی پھر آگے کہیں صحرا کی طرف نکلے تو تینوں کو بھوک لگی، تو ایک گٹھری گھاس کی نظر آئی۔ اب ایک گٹھری گھاس کی ہے اور کھانے والے کتنے ہیں؟ تینوں میں ہو گیا پھڈا۔ دمبے نے کہا میں کھاؤں گا، بیل نے کہا میں کھاؤں گا، اونٹ نے کہا بولو میں کھاؤں گا۔ تینوں کا جب پھڈا ہوا ہے تو انہوں نے اونٹ سے کہا کہ حضرت آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ بتائیے کہ کیسے یعنی ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اونٹ نے شروع میں فنٹر بننے کی کوشش کی نا۔ اونٹ نے کہا دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ جو عمر کے لحاظ سے ہم میں سب سے پہلے آیا ہے نا، یعنی جو بہت ہی پرانا ہونا ثابت، اونٹ کا خیال تھا میں شاید بہت پرانا ہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوں میں، اس کو بھی اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، تو جو ہم میں یہ ثابت کر دے کہ میں سب سے پہلے آیا ہوں تو یہ گٹھری اس کو ملے گی۔ اس نے خالص بن کے فیصلہ کر دیا۔ دمبے سے کہا گیا بتا بھائی تو کب تیرے باپ دادا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہتے ابتدا تک کا تو نہیں پتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو ذبح کیا تھا تو وہ تو ہوا نہیں تھا، تو اس کے بجائے کون آیا تھا؟ دمبا۔ سب نے کہا، حالانکہ یہ ایسی یقین نہیں ہے دمبا تھا کیا تھا، لیکن سب نے کہا دمبا۔ تو اس نے کہا دیکھو میں کب سے ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے۔ بیل سے پوچھا گیا اب تو بتا بھی تو کب سے آیا؟ بیل نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو روٹی نہیں کھاتے ہوں گے کیا وہ؟ سب نے کہا کھاتے تھے۔ کیا اگے بغیر روٹی کھائی جا سکتی ہے، گندم اگائے بغیر؟ سب نے کہا بھائی یقیناً گندم پہلے اگاتے ہوں گے پھر ہی کھاتے ہوں گے۔ کہا گندم اگانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہو گئے تھے اس دور میں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی تو کیسے ہل چلاتے ہیں؟ بیل سے۔ کہا میں کب سے ہوں؟ اس دور سے ہوں نا۔ اب اونٹ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی اس میں۔ اونٹ کیا کرتا بیچارہ؟ اونٹ نے کیا کیا؟ اب میں یہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے کی ہسٹری کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ اونٹ نے کہا بھئی یہ تو ہسٹری کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے نا، اس نے اپنے آپ کو وہاں سے ہونا ثابت کر دیا، میرے پاس اپنے آپ کو اس سے بھی پرانا ثابت کرنے کا آپشن اس نے ختم کر دیا۔ اب اونٹ نے کیا کیا؟ اونٹ نے وہ گٹھری اٹھائی اور اپنی گردن پہ رکھ لی یا کمر پہ رکھ لی اور بولا بھائی یہ آپ اپنا پرانا ہونا ثابت کریں۔ اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں، کسی کے باپ میں طاقت ہے تو گٹھری اٹھا لیں۔ میں تو مذاق کر رہا تھا تم لوگ کے ساتھ، میں کیا کر رہا تھا؟ تو بدماشی سے پھر ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو یہ بیل نے جو بتایا نا آدم علیہ السلام، جو اونٹ نے پھر بدماشی پہ آیا، کیوں آیا بدماشی پہ؟ اونٹ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہسٹری منضبط ہو ہی نہیں سکتی، انسان تھا ہی نہیں، تو حقیقت تو یہ کہ آدم علیہ السلام تک بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت
ہسٹری کو لکھنے والے موجود نہیں تھے. تو میں اتنا زور کیوں لگا رہا ہوں میرے بھائی کہ ہماری ابتدا آدم سے ہوئی، پھر اما ہوا سے ہوئی. آپ کہو مفتی صاحب اس جنرل نالج کا کیا فائدہ؟ ہم کینیڈا میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، ہمیں اس سے اونچی قسم کی معلومات ہیں. آپ یہ دیسی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو، آدم سے اور ہوا سے ہو گئے نا، کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ سوال آپ مجھ سے مت پوچھو، یہ کس سے پوچھو؟ اللہ سے. کیونکہ اللہ میاں بھی ایک جگہ نہیں، بار بار قرآن میں یہ بتاتے ہیں ہم نے تم کو آدم سے اور آدم کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا. تو میں نے بھی یہ سوال اللہ میاں سے پوچھا، اے اللہ تو کیوں ہمیں بار بار ہسٹری کے بارے میں بتا رہے کہ ہمارے ابا کا نام آدم اور اما کا نام ہوا؟ تو اللہ اس میں حکمتیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم بنے نہیں ہو، تم بنائے گئے ہو. تم بنے نہیں ہو، تم بنائے گئے ہو. تمہاری پیدائش ایسے نہیں ہوئی جیسے عام مخلوق کی، جانوروں کی پیدائش ہو جاتی ہے. تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا گیا، مٹی سے بنا کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. پھر آدم سے غلطی ہوئی، پھر آدم سے توبہ کروائی گئی، پھر آدم کو جنت سے نکالا گیا، پھر آدم کو زمین پہ لایا گیا. اور تمہارا دشمن تھا شیطان، اس نے سجدہ کرنے سے، یہ پورا واقعہ ہے نا اس ضمن میں، سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. میرا اس کے اوپر غصہ جاری ہوا، اس نے غصے میں آگے سے اور تڑیاں دکھانا، تڑیاں مارنا شروع کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ آدم کے پاس جا کے ان کو بہکانے کی کوشش کی، ان سے خطا کروائی، ان کو جنت سے نکلوایا. یہ پورا واقعہ اللہ ہمیں صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں بیان فرما رہے. اللہ کہہ رہے ہیں تم جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کر رہے ہو، اپنی ہسٹری جب تمہاری ابتدا ہو رہی تھی، تمہارا مقصد حیات کیا تھا، تمہیں کیوں لایا گیا، تمہارا دشمن کون تھا، یہ ساری چیزیں تمہاری کھوپڑی سے نکل گئی ہیں. اس کی وجہ سے تمہیں جو ہدف دیا گیا تھا تم اس ہدف سے ہٹ گئے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جو ٹاسک دی گئی تھی نا تمہیں جو دنیا میں لانے کا مقصد تھا، اس ٹاسک سے تم کیا ہو گئے ہو؟ دائیں بائیں ہو گئے ہو. جو تمہارا ہدف تھا اس سے تم غافل ہو گئے ہو. آدم علیہ السلام کو مقصود کائنات بنایا گیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو، یہ بتانے کے لیے کہ آدم اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہے. کیوں؟ اس کے ذمے کام سب سے اونچا لگائے. آپ کینیڈا میں جب آئے، آپ نے کہا کہ بھائی اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے پیسہ کمانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، پینے کے لیے، پلانے کے لیے، لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، گرل فرینڈ سے دوستیاں لگانے کے لیے، اپنی مرضی کی لائف گزارنے کے لیے. تو میرے بھائی اگر اس سلسلے میں اللہ نے آپ کو بنایا ہوتا، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہوتا، تو فرشتوں کو کیوں حکم دیا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرے؟ کیا شرابیوں کے بارے میں اللہ حکم دے سکتا ہے شرابیوں کو سجدہ کرو، زنا کرنے والوں کو سجدہ کرو؟ اور ایک ایسی مخلوق دنیا میں پیدا ہو رہی ہے جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کرے گی، بڑی بڑی گاڑیاں خریدے گی، گھومے گی پھرے گی، پینا پلانا، گرل فرینڈ، دوستیاں، ابا اولڈ ہاؤس. صحیح نا؟ ابا جب بوڑھے ہو گئے تو ٹینشن لیس زندگی، اما بھی اولڈ ہاؤس. اور یہ والی لائف وہ گزارے گی. جب اس کا دل چاہے گا سٹا لگائے گی، جب اس کا دل چاہے گا ناک سے بھی وہ چرسی بیٹھا ہوا تھا پائپ کے اندر. برساتی نالے ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں، تو الگ اسٹائل ہے چرس کا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون چرسی ہے کون نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ والا نہیں ہے. ہم لوگ کے یہاں چرسیوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہیں اور غیر چرسی کے بیٹھنے کی جگہ الگ. چرسی بیٹھتے ہیں برساتی نالوں کے اندر جا کے. آپ کبھی آؤ، کبھی کراچی میں آپ گزرے ہو نا، چادر ڈال کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے فٹ پاتھ کے بیچ میں. ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے زیادہ محبت کسی کو آپس میں ہے ہی نہیں. جگری یار ہے سب ایک دوسرے کے. پتہ نہیں کیا پلان کشمیر آزاد کرنے کی فکر کر رہے ہیں یا فلسطین آزاد کرنے کی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب آپ اندر گھسو گے تو کیا چل رہی ہوگی؟ چھٹا میں نے پی نہیں الحمدللہ، لیکن دیکھے اتنے ہیں نا. پی نہیں ہے لیکن دیکھے اتنے ہیں، تو مجھے اسٹائل یاد ہو گیا ہے. جب میں یوں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار بالکل وہی اسٹائل مارا ہے جو چرسی ہوتا ہے. تو آپ لوگ کیا نہیں پتا چلتا کہ وہ تو ایسے اسٹائل میں وہ پتہ نہیں کیا نکالے گا، کیا ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا. تو پبلک بتاتی ہے کہ یہ کر رہے ہیں. خیر، تو چرسی برساتی نالے کے اندر بیٹھا ہوا، پائپ ہوتا ہے نا نالے میں، اور منہ میں بھی پائپ. کہہ رہے دیکھو میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں بھی کیا ہے؟ پائپ. انجوائے کر رہا ہے لائف کو کہ میں پائپ کے منہ میں ہوں. اب آدمی حیران ہے یار، یا تو پائپ کے منہ میں ہو سکتا ہے، تیرے منہ میں پائپ ہو سکتا ہے. دونوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی کے اندر آپ بھی ہو، وہ بھی آپ کے اندر، پائپ بھی گھسا ہوا آپ کے اندر. یہ ہو نہیں سکتا. لیکن چرسیوں نے ہمارے ہاں یہ کر کے دکھا دیا. تو اس لیے آدم علیہ السلام کے جو واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان معمولی مخلوق نہیں ہے. بھائی چرس پینی تھی، ہیروئن پینی تھی،
شرابیں پینی تھی، سڑکوں پہ دائیں بائیں جھومنا تھا، بدکاریاں زنا کرنا تھا اور صرف عیش پرستی کی زندگی گزارنی تھی، تو پھر کیا ضرورت تھی فرشتوں کو کہ اللہ حکم دے کہ اس آدم کو سجدہ کرو؟ شیطان نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، تو فرشتے بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اے اللہ تو نے، چلو شیطان کو تو آگ سے، تو نے ہمیں نور سے بنایا، روشنی سے بنایا، نور سے، اور اس کو کس سے بنایا؟ مٹی سے، تو ہم اس کو کیوں سجدہ کریں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ یہ ایسی ایسی قربانیاں دے گا میرے لیے۔ دیکھو تین طرح کی مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق اللہ نے وہ پیدا کی ہے جس میں بے پناہ عقل دی، ذہانت دی، مگر اللہ نے اس میں خواہشات نہیں رکھی، جن کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ فرشتے بڑے ذہین ہوتے ہیں، فرشتوں کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھو جب اللہ نے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں مٹی سے، تو فرشتوں نے فوراً کیا کہا؟ یسفک الدماء، ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گی۔ زمین میں کیا کرے گی؟ سوال پیدا ہو تو فرشتوں کے پاس کیوں رپورٹ آئی تھی کیا ہے بھائی؟ انہوں نے جنگیں دیکھی تھیں یا اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ اے فرشتوں میں ایک آدم مخلوق پیدا کروں جو لڑے گی، تم اس کو سجدہ کرو؟ اللہ نے تو کہیں ایسی کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ فرشتے عالم الغیب بھی نہیں ہوتے، فرشتوں کو اندازہ کیسے ہو گیا کہ یہ لڑے گا نہیں؟ یسفک الدماء کا مطلب صرف ہاتھ پاؤں کے پھڈے نہیں ہوں گے، تلواریں چلیں گی، بم گولیوں سے دوسرے کے چیتڑے اڑائیں گے، یہ کریں گے یہ دنیا میں جا کے۔ فرشتوں کو رپورٹ کس نے دی بھائی؟ یہ فرشتوں کو اندازہ تھا، کیونکہ زمین پہ چلنے پھرنے والے جانور وہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے افریقہ کے جنگل بھی دیکھے تھے کہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے وہ تمیز اور شرافت سے نہیں بیٹھتا۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو کیسے پڑا ہوا ہوتا ہے آرام۔ کبھی آپ کراچی آؤ، منگو پیر، وہاں کے مگرمچھ دیکھو آپ۔ کسی جعلی پیر نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ کوئی فلاں کام ہو گیا نا تو اس مگرمچھ کو اتنا گوشت کھلانا ہے۔ تو کراچی میں جتنے لوگ اپنی منتیں پوری کرنے آتے ہیں، مگرمچھوں کو انہوں نے گوشت کھلانا ہوتا ہے۔ تو اب مگرمچھ کھاتا نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ پھر کمیشن لکھتے ہیں، وہاں کے جو مجاور ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دو، مگرمچھ کے پیٹ میں نوالا اتارنا ہمارا کام ہے۔ پھر مگرمچھ مسٹنڈوں کی طرح نا پیٹ بھرا ہوا یہاں تک اس کا۔ ہمارے استاذ گئے نا، دیکھ کر آئے، کہتے ہیں یار یہ جو کہتے ہیں نا اللہ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، تو یہ منگو پیر کے مگرمچھ کو جا کے دیکھ لو۔ نارمل جو مگرمچھ نیچرل لائف گزار رہے ہوتے ہیں ان کو کتنا رسک، ان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ وہ انتظار کرے گا کوئی ہرن کوئی آئے پانی پینے کے سلسلے میں حاضر ہو۔ وہ سلسلے والا بہت، وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، ادیب تھا وہ ادب والا، تو بیگم کے پاس گیا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات چیت کیسے آغاز کروں۔ بھائی تو آغاز کر دے بات چیت کا۔ تو کہتے ہیں میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے پاس۔ تو اس لیے مجھے اس سلسلے کا لفظ نا میرے دماغ پہ چڑھ گیا۔ تو اب جو وہاں مجاور کہتے ہیں ہمیں پیسے دو ہم اس کو کھلائیں گے، وہ مسٹنڈے پیٹ بھرے ہوئے پڑے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس مجاور کو پیسے دیتے ہیں کمیشن، وہ گوشت لیتا ہے اور راڈ کے ذریعے نہ ٹھوستا ہے اس کے منہ میں، ایسے یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو یہاں کے مگرمچھوں کو غصہ نہیں آتا ہوگا کہ یار ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں، کوئی ہرن بھولا بسرا آ گیا تو رسک مل گیا، ورنہ جاب لیس ہی چل رہے ہیں۔ میں نے تو ابھی میں گیا تھا افریقہ، تو میں نے وہاں مگرمچھ دیکھا، میں نے کہا 2 دن سے میں یہاں پڑا ہوں اب تک کوئی مگرمچھ نظر نہیں آیا، سارے جاب لیس۔ تو اللہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے نا، تو یہ اس کی مثال وہاں ملتی ہے۔ تو فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ جانوروں میں اللہ نے خواہشات رکھی، بھوک رکھی ہے، پیٹ ان کو دیا ہے، اللہ نے خواہشات رکھی ہیں۔ تو اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کچھ فساد مچاتے ہیں، زمین کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے، کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں، سینگ سے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، شیر کیسے چیر پھاڑ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ ہائنا آ جاتا ہے، وہ اپنا بزنس شروع کر دیتا ہے، کام کسی اور نے کیا اور پیڑے کھانے کے لیے یہ آ گیا۔ تو یہ ایک جنگل میں انہوں نے فرشتوں نے دیکھا ہے کہ ایک جنگل میں ایک فساد چل رہا ہے، لیکن فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ ان جانوروں کو اللہ نے خواہش دی ہے، عقل نہیں دی، لہذا ان کا فساد ایک حد تک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیر نے سوچا کہ یار اتنے عرصے سے میرے باپ دادے ہرن کا شکار کرتے آ رہے ہیں، تھوڑا سا اس میں امپروومنٹ لے کر آؤ، کیا خیال ہے؟ اب تھوڑا سا امپروومنٹ لے کر آؤ یار۔ وہ پہاڑوں پتھروں کا دور گزر گیا، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب آپ کیا کرو، کوئی بندوق بنا کے ہرن مارو یا فریزر بناؤ، کوئی ڈیپ فریزر کی طرف جاؤ، تاکہ یہ اب جب شکار کیا آپ نے تو جو کھانا تھا کھا لیا، باقی اٹھا کے کس میں رکھ لیا؟ فریج میں رکھ دیا، کیا خیال ہے؟
بار بار شکار کرنا ہم کرتے ہیں، اور گھٹیا نیچ خاندان کے گھٹیا لوگ آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک شیر کی شادی تھی، اس نے شادی کارڈ بانٹے، لومڑی کو کہا کہ شادی کارڈ لوگوں میں تقسیم کرو، اور صرف جو اونچے لیول کے خاندانی لوگ ہیں نا، جیسے بھیڑیا ہو گیا، ہاتھی ہو گیا، یہ لوگ آئے میری دعوت میں، کوئی نیچ اور گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہ آئے، ورنہ تجھے نہیں چھوڑوں گا میں۔ لومڑی نے جناب وہ کارڈ بانٹ دیا، ہاتھی، چیتا اور یہ سب۔ جب شیر دولہا بنا ہوا دلہن کے ساتھ جا رہا ہے نا اپنی شیرنی کے ساتھ، دیکھا بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے، ایسے بڑے ڈانس کر رہا ہے۔ شیر کو بڑا غصہ آیا نا اسٹیج پہ، اس نے لومڑی کو بلایا، ادھر آؤ، یہ میں نے کہا تھا میں جنگل کا بادشاہ ہوں، یہ گھٹیا نسل کا نیچ یہ کر کے آ رہا ہے۔ لومڑی بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ حضور میں نے تو اس کو کارڈ نہیں دیا، یہ خود بخود آیا ہے۔ شیر نے کہا اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ گرفتار کر کے جب لایا گیا نا تو شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی گھٹیا نیچ انسان؟ تو چوہے نے کہا کہ اوے خاموش ہو جا، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا، صحیح ہے نا، زیادہ باتیں نہ، ابھی تیرا بھی یہی اشر ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں۔ تو فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اس جانوروں میں صرف خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے، پھر اتنا فساد مچایا ہوا ہے انہوں نے جنگلوں میں، اتنا ظلم مچایا ہوا ہے۔ تو جب یہ انسان جب جائے گا نا، انسان کے ساتھ پیٹ بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، تو یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے روز نت نئے طریقے ایجاد کرے گا۔ یہ ہاتھوں سے نہیں لڑے گا، بکرے لڑتے ہیں سینگوں سے، اس سے زیادہ ان میں سینس نہیں ہے۔ یہ چھری چاقو ایجاد کرے گا، یہ تیر ایجاد کرے گا، اس کے بعد بندوقیں ایجاد کرے گا، کلاشنکوف ایجاد کرے گا، اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرے گا، کہہ رہے نا 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 ابھی مزہ نہیں آیا۔ پھر یہ بم بنائے گا، کہے گا یار بم سے برساؤ 200 250 300 بندہ مرتا ہے، ایک ہی دفعہ میں ایٹم بم بناؤ اور ایسی کی تیسی کرو۔ تو یہ چیزیں یہ مینٹل لیول کس کا تھا؟ فرشتوں کا۔ یہ عقل کے ساتھ جب یہ لڑے گا نا تو یہ ہاتھ پاؤں نہیں توڑے گا، یہ پورے لوگوں کے چیتڑے اڑائے گا، ملکوں کے ملک تباہ کر دے گا یہ۔ اس لیے فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے یسفک الدماء، جو زمین میں خون بہائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے فرشتوں کو تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ عقل دی تھی۔ تو ایک مخلوق تو پہلے سے فرشتے تھے اس دنیا میں، دوسری مخلوق تھی جانور، ان کو اللہ نے خواہشات تو دی مگر سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں دی، سوچنے کے لیے دماغ ایک حد تک سوچتے ہیں بس، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ انسان اور جنات ایک ایسی مخلوق ہیں، جنات کو بھی اللہ نے عقل بھی دی، خواہشات بھی، لیکن جو علم حاصل کرنے کا جو ملکہ اللہ نے انسانوں کو دیا وہ اللہ نے جنات کو نہیں دیا۔ تبھی انسان کی جو اصل فضیلت ہے نا علم کی بیس پر ہے۔ تو فرشتوں نے جب انکار کیا نا، فرشتوں نے کہا نا ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تو نے کس سے بنایا؟ اس کو مٹی سے بنایا۔ اور شیطان نے اعتراض کیا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تو شیطان کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی فرشتے جب میری عبادت کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، ان کو میں نے آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، کیونکہ ان کو میری اطاعت سے روکنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جانوروں کو اطاعت کا حکم دیا ہی نہیں جا سکتا، اسلام کا جو پراپر مکلف بنایا ہی نہیں جا سکتا جانوروں کو۔ وجہ اس کی ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے، وہ اپنے رب کو خود سے غور و فکر کر کے پہچانے۔ تبھی دیکھو بلی کے بچے، بلی کیسے محبت سے پالتی ہے، جیسے ہی بلی کے بچے 18 سال کے ہوتے ہیں ماں باپ کو ٹاٹا کر کے، باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے کبھی بلیوں میں ماں کے حقوق پر بیان نہیں کیا، کبھی کتوں میں ہم نے ماں کے حقوق پر بیان بولو نہیں کیا۔ بھائی سینس ہی نہیں ہے ان میں، کون محسن کون دشمن، جو اللہ نے ان میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے وہ اسی حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی حساب سے چلتے رہتے ہیں، وہ ہٹتے ہی نہیں اپنے ٹریک سے۔ یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، فرشتے کو جب کہا جائے نا اللہ کی عبادت کرو، فرشتے کہتے ہیں 100 دفعہ کریں گے عبادت اللہ کی۔ ان میں عقل ہے، اطاعت سے روکنے کا کوئی جذبہ ان میں موجود نہیں ہے، کوئی روکنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ ان کو جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو، پیچھے سے میسج آ جائے 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا۔ فرشتے کو کوئی ایسا میسج آ سکتا ہے؟ ہم تو جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس طرح کے میسج آتے ہیں، آدمی اسی میں آدھا ہو جاتا ہے۔ نماز میں انڈے، ایک آدمی امام صاحب نے نماز پڑھائی نا تو 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دی، کسی نے بھی نہیں کہا کہ 4 رکعتوں والی نماز تھی، امام صاحب نے 3 کے بعد سلام پھیر دیا، پیچھے کسی نے لقمہ نہیں دیا۔ ایک آدمی نے رقم دی، امام صاحب 3 رکعتیں پڑھائی آپ نے، امام نے کہا یہ ساری مسجد بیوقوف ہے، اس کو نہیں پتا چلا، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ کہہ رہے اصل میں میرے 4 دکانیں، 3 کا حساب ہوا تھا، چوتھی کا رہ گیا تھا، تو مجھے یقین ہے کہ تو دکانوں کا حساب انسانوں نے کرنا ہے، بال بچے انسانوں نے پالنے ہیں، روٹی کی فکر
انسانوں نے کرنی ہے. فرشتوں کی زندگی ٹینشن لیس، ان کو کسی قسم کی نہ جاب، نہ کینیڈا کا ویزا چاہیے، نہ پاسپورٹ چاہیے، نہ ان کو انڈا موڑ کے ہوٹل پہ چائے پینی ہے، کچھ بھی. چائے میں پتی کم ہو گئی، تیز ہو گئی، میٹھا زیادہ ہو گئی، یہاں تو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ بھئی یہ پتی تھوڑی اور ڈال دو، اب کیا بالکل زہر بنا کے لے آئے، تھوڑی کم کر دو. بہت سارے مسائل ہیں انسانوں کے ساتھ، فرشتے ان مسائلوں سے بالکل آزاد. لہذا جب ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرو تو کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کر لے دوبارہ نمبر نہیں آتا. تو اتنی عبادت. دوسری طرف جانور ہیں، ان کو احکام کا مکلف بنایا نہیں جا سکتا. ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اب یہ کرو، اب وہ کرو. نہ، انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ نے اس کا درجہ اس لیے بلند کیا. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دنیا میں جائے گا میں پیغمبروں کو بھیجوں گا اور آیات نازل کروں گا، اور پیغمبر ان کو سمجھائیں گے تمہارا کوئی رب ہے. تو رب سے بھلانے والی چیزیں کینیڈا میں بہت نظر آئیں گی. اس کے باوجود یہ رب کو یاد کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دل چاہے گا ان کا شراب کی طرف جانے کا، دل چاہے گا ان کا، لیکن شراب سے روکنے کے لیے عقل استعمال کریں گے اور کہیں گے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اللہ کہہ رہے دیکھو دنیا میں شراب بھی میں نے پیدا کی ہے، لیکن میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس کے قریب مت جانا. ان کا دل چاہے گا زنا کی طرف جانے کا. اللہ کہتا ہے نکاح کرو، عورت کی طرف جانا ہے عزت کے ساتھ، اس کو بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، ساری زندگی اس کی کفالت کرو، اس سے اولاد پیدا کرو، ان اولاد کی کفالت کرو. یہ پیغمبروں کی سنت ہے. جو عیاش پرست آدمی ہے کہے گا بھائی بیوی اور ٹینشن ایک چیز کے دو نام ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ کہے گا، میں نہیں کہہ رہا بھائی میرے اوپر نہیں بولو، وہ کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. یہ کہے گا ابے بھائی گرل فرینڈ بہترین. ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑے لبرل سے آدمی کا انٹرویو بھی پوڈ کاسٹ ہوئی اس کے ساتھ، میں نے نہیں کی، کسی چینل نے کی. اس میں وہ کہہ رہے ہیں یار کیا ضرورت ہے بیوی گرل فرینڈ کا رشتہ زیادہ کھلے عام اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کہہ رہے ہیں یہ رشتہ زیادہ اچھا ہے. بیوی کے تو بڑے مسائل ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ مسائل ہو یا نہ ہو تمہارے لیے زنا اللیگل، اور نکاح صرف اللیگل نہیں بلکہ اس کی ترغیب ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ عورت میری بندی پہلے ہے، تمہاری اولاد اور مخلوق یہ میری بندی پہلے، تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی اور تمہاری بہن بعد میں ہے. میں عورت کو عزت دینا چاہتا ہوں. ویمن رائٹس کے نام پہ تحریکیں دنیا میں بہت چلتی ہیں. حقیقی رائٹس کس نے دی ہیں بھائی؟ اللہ نے، جس کی بندیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کو اجازت دے دی جائے عورت کی طرف جائے اور منہ کالا کر کے آ جائے، اپنی خواہش پوری کر کے آ جائے، اس سے مرد کی خواہش پوری ہوگی، عورت کو اس کا جو حقیقی عزت اور معاوضہ ملنا چاہیے وہ معاوضہ نہیں ملے گا. اس سے اولاد ہوتی ہے. یہ بہت سے لوگ باپ بننے سے انکار کر دیں گے. اللہ نے کہا اس کو عزت کے ساتھ گھر لے کر آؤ. پھر عزت کے ساتھ جب گھر لے کر آؤ گے، بیوی بنا کے رکھو گے. کتنی عزت ملتی ہے عورت کو بیوی کے روپ میں میرے بھائی. بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. فالج ہو جائے، لکوا ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، ساری رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی. کیا چھوڑتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ایسے نہیں چھوڑتے نا. ہم نے دیکھا ہے بھائی، کیونکہ بیوی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے خاندان ہے، خاندان انوالو ہوا ہے. گرل فرینڈ سے کوئی رشتہ وجود میں ہی نہیں آتا. گرل فرینڈ کے بھائیوں کو بردر ان لا نہیں کہا جاتا. وہ آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بیوی کا باپ آپ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے، اس کے بھائی آپ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں. حوصلے کو داد دو. ہول سیل کے حساب سے بردر ان لاز ہے میرے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک آنکھ بھی دکھا دے نا، خالی پوری دونوں نہ بھی دکھائے تو میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے. اگر دونوں کی سب کی دو آنکھیں ملا کے ٹوٹل آنکھیں اگر کاؤنٹ کرو نا، کیا کہہ رہے؟ تو یہ ٹینشن میرے بھائی نکاح والا میں ٹینشن نہیں ہے. میرے بردر ان لا سارے بہت اچھے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میرے بھائی کہ یہ نکاح والا تو ہر طرح کی پریشانیاں اٹھا لیتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اگر اللہ نے نکاح کا حکم نہ دیا ہوتا تو شاید ہم کبھی بھی نکاح نہ کرتے. اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ یہ زنا ہے اور یہ نکاح ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کی طرف اس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں. بڑی سخت سزائیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، شرط یہ لگائی کہ 10 سال بکریاں چراؤ گے. موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا، ذالک بینی و بینک، یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے. فوراً ہاں کر دی، 10 سال بکریاں نکاح کے لیے مجھے قبول.
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی، اگر میرے ساتھ بدکاری معاذ اللہ بدکاری نہیں کی تو آپ کو کئی سالوں تک جیل میں جانا پڑے گا، 10 سال سے بھی زیادہ۔ یوسف علیہ السلام نے 10 سال سے زیادہ کی جیل برداشت کر لی، زنا برداشت نہیں کیا۔ یہ فرق ہمیں اللہ نے بتایا ہے زنا میں اور نکاح میں۔ تو اس آزمائش میں انسان ہے، فرشتے اس آزمائش میں نہیں ہیں، جانور بھی اس آزمائش میں نہیں ہے۔ جانوروں میں جو نکاح والے ہیں وہ نکاح ہی کریں گے، جو نہیں ہے وہ نکاح نہیں کریں گے۔ جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں جو پیر بنا کے رہتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو پیر نہیں بناتے۔ جو نہیں بناتے آپ 6 گھنٹے کی تقریر کر دو، کبھی بکرا بکری سے شادی نہیں کرے گا، کبھی گدھا گدھی سے شادی، بولو۔ آپ کو اب گدھوں کا سسٹم سمجھ میں نہیں آیا، یار یہ کیا ہے، یار یہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے لوگوں کا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس کا ابا کون ہے۔ تو آپ گدھوں کو پوری کتابیں شادیوں پہ لکھ کے دے دو، گدھا گدھا ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ نے اس کے لیے جہنم بھی نہیں رکھی ہے، بکرے کو سمجھاؤ نہیں آئے گا سمجھ میں۔ اسی طرح کبوتر کبوتری جوڑے بنا کے رہتے ہیں، ان کو آپ سمجھاؤ کہ یہ کیا ہے، ہماری طرح گرل فرینڈ رکھو تم یہ کیا ہے شادی کے چکر میں، اور دونوں انڈے جب کبوتر کبوتری مل کے انڈے دیتے ہیں، شکر کرو کبوتر نہیں ہو، تو 12 گھنٹے کبوتر انڈوں پہ بیٹھتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شکر کرو کبوتر نہیں ہم۔ 12 گھنٹے انڈوں پہ کون بیٹھتا ہے؟ کبوتر، اور 12 گھنٹے کبوتری، دونوں باقاعدہ ڈیوٹی دیتے ہیں، دونوں مل کے اس طرح سے بچوں کو پالتے ہیں۔ پھر جب بچے نکل آتے ہیں تو پھر 12 گھنٹے کبوتر کما کے لاتا ہے، اور 12 گھنٹے کبوتریا جو کبوتری ہے۔ تو انسانوں میں اللہ نے جو سسٹم بنایا وہ انسانوں کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنا دیا، دونوں مل کے پالیں گے، لیکن پالنے کا طریقہ دونوں کا ڈیفرنٹ۔ کمائے گا کون؟ باپ۔ گھر میں بچوں کو سنبھالے گی کون؟ اماں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے میرے بھائی۔ اب نہ ہم کبوتر والا سسٹم لے رہے ہیں نہ انسانوں والا لے رہے ہیں، ڈائریکٹ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے بولتے اچھا نہیں لگ رہا، ڈنکی کی طرف جا رہے ہیں ہم، وہ والا سسٹم۔ تو یہ کوئی سوٹ کرتی ہے چیز انسانوں پہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں کچھ مسائل رکھے ہیں، خوشیاں تو نکاح میں ہی رکھی ہیں اللہ نے، یہ ذہن میں رکھو، لیکن شروع میں کچھ مشکلات اللہ نے نکاح میں رکھی ہیں وقتی طور پر۔ زنا بہت آسان، تو یہ آزمائش فرشتوں کے لیے اور جانوروں کے لیے نہیں، یہ آزمائش کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ نے امتحان گاہ میں ڈالنے کے لیے جس مخلوق کو سلیکٹ کیا وہ کیا تھی؟ انسان۔ اس لیے فضیلت کس کو دی گئی ہے؟ انسان کو، اور فرشتوں کو حکم دیا گیا سردہ کس کو کرنا ہے؟ انسان کو۔ تو آدم کو سردے سے مراد آدم نہیں ہے، انسانیت کو سردہ کروایا گیا ہے۔